Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zubair Ahmed, and today I want to present about Islamic finance for entrepreneurs. As already introduced Ms. Rakshanda about me, that I have done my PhD about supply chain management and Islamic finance. And beyond this, also I have some educational background from madrasa perspective. So we can say that I have the theoretical knowledge of Islamic finance from traditional or classical fiqh, and also from the practical side from universities, and also practical organization like Bank Islami Pakistan Limited. So first of all, we have uh, that what is the Islamic finance? So anyone who can tell us that what is Islamic finance in his opinion or her opinion, you can write in chat box, or you can share your opinion by voice. Tareem saying riba free, interest free, Hassan said. Okay. Even you can unmute your mics and you can reply. Students, you can unmute your mics. Okay. Financing that is Sharia compliant. That's good. Riba free. It is good. Someone else? Okay. So it means you have some idea about the Islamic finance. So, okay, if we type this question to the Google, so Google will inform us the same results, that Islamic finance is actually the doing the transactions, financial transactions with following the Sharia boundaries or Islamic law. And Sharia compliant, it is the same thing. And Sharia boundaries or Islamic law says about the financial transactions, inform us, guide us about some things. So what are the main thing? Main thing is avoid from riba, which is called interest. So first of all, what is interest or riba? So riba is extra amount pay or receive on loan transaction. It is very important to understand what is riba, what is interest, or prohibited thing, which is very harmful, as we will discuss later. So avoid from riba, avoid interest. It is the basic thing in the Islamic finance. But it is not only thing. Also, we have to avoid from excessive uncertainty. Excessive uncertainty mean gharar kasir or ghair zaruri waham, we can say in Urdu. So excessive uncertainty means we should clarify our transaction. For example, if I purchase something from someone, for example, from my friend, I want to purchase his laptop or her laptop, and the seller is not clarifying that what will be the price. In friendship it is normal, but in future it will be harmful. It will be creation dispute between us. So it will be the excessive uncertainty, or we deciding the prices, but we are not deciding when the price should be paid, immediately or after 1 month or 2 months. So it can be going to the excessive uncertainty or gharar kasir. It is also prohibited. Uh, it means excessive uncertainty means somehow uncertainty or somehow gharar will be uh, available in the transactions, but minor uncertainty or gharar yasir can be bared in the transactions. But excessive uncertainty, which can be reduced, but we are not reducing, so it will be uh, prohibited. And also third thing, which is part of the Sharia or about the financial transactions, so it is avoid from
gambling, or we can say in Urdu jua or mesar in Arabic. So it is self-explanatory. Follow Islamic law of contract. Fourth thing is that we have to follow the Islamic law of contract. What are the Islamic law of contract? For example, Islamic sale contract. If we are selling something, so we have to decide what thing are being sold. Uh, it is a permissible thing or not, and what will be the compensation or price, and all these things are part of the Islamic law of contract. So these things are called principles, main principles, or Islamic law about the Islamic financial matters. These are main or important things about this. So the next question raised that why should be the Islamic finance? Why should we consider the Islamic finance? So there is something very serious. One thing, it is called against war against Allah and his messenger. According to Surah Baqarah, chapter 2, ayah 279, there is something which is war against Allah and his messenger. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. Who are believing must fear from Allah and leave the interest or riba or sood. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, if you not leave the interest or riba, so it is war against Allah and his messenger. So this is very serious thing. This punishment or this warning not provided against any sin in the Islam except this one. So this is very serious thing. So about the riba, because this is very important thing, so we will discuss somehow with further references in Quran, Holy Quran. We have four places where riba or sood or interest has been discussed. So first place where the riba have been discussed, which is Surah Rum, chapter number 30 and ayah verse number 39. And this is about, this is in that place, in the first place, there is not clear cut direction that you should avoid from interest, but there is the hit on the concept that if you have concept that riba is riba is fruitful for you, this is not right concept. So wama ataytum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wama ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Similarly, we have another ayah about riba. This is Surah Al Imran. This is chapter 3 and ayah verse number 130. And last one about riba, this is Surah Al-Baqarah chapter 2 ayah or verse number 275 to 281. These series of ayah, in this ayah, first of all, Allah Rabbul Izzat says, Allah provide permission for the trade, for the buying and selling, and prohibited riba. And in continuation of this ayah, the ayah we already discussed, that if you are not stopping, you are not leaving interest or riba based dealings, this is this will be war against Allah and his messenger. So what are the tasks for us? हम क्या करें इस सिचुएशन में, हमारे लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या मामलात हैं, हमारे लिए क्या रहनुमाई है? तो सबसे पहली चीज, इस चीज को समझें कि सूद है क्या, यानी रिबा या इंटरेस्ट या सूद क्या चीज है. आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको उर्दू समझ ना आती हो? No, sir. Okay. So
سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ربا یعنی سود یا انٹرسٹ کیا چیز ہے. تو اس حوالے سے جیسا کہ شروع میں بھی بات آئی کہ قرض کے اوپر مشروط اضافہ یا معروف اضافہ سود ہے. یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرض کا معاملہ ہو. میں نے کسی کو پیسے دیے, 100 روپے دیے یا 1000 روپے دیے یا 1 لاکھ روپے دیے, یا آپ نے کسی سے پیسے لیے یا دیے, اس کے اوپر کوئی بھی اضافہ خواہ مشروط ہو. مشروط کا مطلب آپ نے شرط لگائی کہ بھائی یہ 100 روپے میں دے رہا ہوں, 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, یا اتنے کروڑ روپے دے یا لے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ اضافہ ہوگا, تو یہ مشروط اضافہ کہلائے گا. یا معروف اضافہ. معروف اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ نے پہلے سے طے تو نہیں کیا, لیکن ایک نارم بنا ہوا ہے, ایک مارکیٹ میں عرف بنا ہوا ہے, ایک نارم ہے کہ جب بھی کسی سے قرض لیا جائے گا تو اس کے اوپر اتنا اضافہ دیا جائے گا. تو ان دونوں صورتوں میں قرض کے اوپر یعنی لون کی ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی بھی اضافہ جو ہے وہ سود ہوگا. مشروط یا معروف یہ چیز ہے. اچھا, تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی معاملہ ہے ان آیات ربا کے حوالے سے, سود سے متعلق یا انٹرسٹ سے متعلق آیات کے حوالے سے, کہ ربا یعنی سود سے لازماً بچنا چاہیے. اس کو سمجھ لیا ہم تو اس سے بچ بھی سکیں گے. دوسرا نمبر پہ اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے, اپنے حد تک کوشش کرنی ہے. خود سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اوروں کو بھی سمجھانا ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. تو جب خود سمجھ لیا, جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے بچ گئے, اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے جنگ سے بچا لیا, اپنے رسول سے جنگ سے بچا لیا, تو صرف خود تک اکتفا نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. ہمارے گھر والوں میں, ہمارے دوست احباب میں اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہے, جانے میں یا انجانے میں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے دیندار لوگ بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ صحیح طرح اس کے اصول وغیرہ نہیں پڑھے ہوئے ہوتے, نہیں سمجھے ہوئے ہوتے. تو اس کی کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ آپ لوگوں سے متعلق ہے, جو انٹرپرینورز بننے جا رہے ہیں, جو بزنس کرنے جا رہے ہیں آگے کے ایام میں, آگے کے دنوں میں, کمنگ ایئرز میں, تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم ربا یعنی سود سے بچتے ہوئے کیسے اپنی اور دوسروں کی مالیاتی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی اوائڈ فرام ربا. سو اس کے لیے ہمیں اسلامی مالیاتی معاہدوں اور اصولوں کو جاننا ہے. اسلامی مالیاتی معاہدے یا اصول جو ہے, اصول تو ہم نے جانے کہ بیسیکلی اس کے اندر سود کا کوئی معاملہ نہ ہو, غرر کا کوئی معاملہ نہ ہو, اسی طرح جوا یا گیمبلنگ کا کوئی معاملہ نہ ہو. جوا ہمارے معروف اصطلاح ہے. اسی طرح اسلامک لا آف کانٹریکٹ. تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ اسلامی مالیاتی معاہدے جو کہ ابھی ہم نسبتاً آگے کی طرف موو کریں گے. تو اس کے حوالے سے جو ہے سب سے پہلی چیز, اب ایز اے بزنس پرسن, انٹرپرینور یا MBA, آگے کل کو آپ اگر کسی جگہ مینیجر لگتے ہیں, مینیجر بنتے ہیں, تو اپنا بزنس کر رہے ہوں یا کسی اور کا بزنس چلا رہے ہوں فائنینس کے, اس میں فائنینس کی پوزیشن میں خاص طور پر, تو اس حوالے سے اگر ہم پریکٹیکل اسٹیپس یا ایکشن پلان کی طرف آئیں, تو سب سے پہلا تو معاملہ یہ ہوگا, اور یہ والی جو تھیوری ہے یہ تو سمپل ایک کنٹمپریری تھیوری ہے, اس میں اسلامک فائنینس پہ بھی باضابطہ طور پر اپلائی نہیں کی, لیکن ہم انشاءاللہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہلاتی ہے پیکنگ آرڈر تھیوری, POT. پیکنگ آرڈر تھیوری کہتی ہے کہ جب بھی کسی بزنس مین کو یا کسی فرد کو یا کسی انٹرپرینور کو پیسوں کی یا فائنینس کی یا مالیات کی ضرورت پڑتی ہے, فنڈس کی ضرورت پڑتی ہے, تو سب سے پہلے وہ انٹرنل فنڈس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر بزنس کرنے جا رہے ہیں تو یا جا رہی ہیں, تو اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے, آپ اپنی جمع پونجی سے جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بجٹ بنائیں گے کہ کتنے اماؤنٹ کی ضرورت پڑے گی, ایک اسٹیمیشن لگایا, فرض کریں 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑنی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہمارے پاس بچت کتنی ہے, تو پہلے سے اماؤنٹ کتنی موجود ہے. اب دوسرے نمبر پہ یا خود موجود ہے یا جو ہے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹس کی طرف جاتے ہیں, آپ دوسروں سے جو ہے وہ قرض لینے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جب ہم اس کو اسلامک وے میں قرض لینے جائیں گے, تو قرض کا اصول یہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں تو اس پر کوئی اضافہ نہیں دے سکتے. تیسرا جو یہ کنونشنل پیکنگ آرڈر تھیوری کہتی ہے کہ جب آپ کو
एक लिमिट आती है कि कोई आपको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता, तो तीसरे मरहले में फिर आप इक्विटी फाइनेंसिंग लेते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब आसान सा यही है कि आप किसी दूसरे को जो है वो अपने कारोबार में शराकतदार बनाते हैं, उसको मिल्कियत जो है वो किसी हद तक उसको मुंतकिल करते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है या कन्वेंशनल पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आप कह सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो है मुमकिन तौर पर इस्लामिक फाइनेंस के प्रैक्टिकल साइड की चूंकि हम बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और आगे की तरफ जो है बिजनेस की तरफ मूव करेंगे, तो थियोरेटिकल बातें बहुत ज्यादा इसमें शायद हम ना करें और प्रैक्टिकल साइड की कोशिश करें। तो सबसे पहला मरहला ये होगा कि आप अगर मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम से मुतमईन हैं या नहीं है। अगर मुतमईन है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक जो है वो एक लिस्ट आपको फराहम कर दी जाएगी जो आप खुद भी अपडेट देख सकते हैं, मुख्तलिफ औकात में हो सकता है, आज से 2 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद आपको जरूरत पड़े, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन के नाम से, इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन के नाम से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जो है ये इसका एनेक्जर 1 जो है इस्लामिक बैंकिंग की लिस्ट फराहम कर रहा होता है कि इस वक्त जैसे ये वाली लिस्ट है हमारे पास लेटेस्ट जो अवेलेबल है अभी, ये एज ऑफ जून 30 की है, यानी लास्ट जो इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक जो है इस वक्त पाकिस्तान में 5 फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक हैं। इस्लामिक बैंक्स यानी फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक्स का मतलब ये है कि ये जो बैंक हैं, ये 5 जो लिस्टेड हैं यहाँ पर, अलबरका बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामी, मीजान बैंक, ये इनमें से 4 और बैंक एमसीबी इस्लामिक बैंक, ये पांचों जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक काम ही कर सकते हैं। ये अगर कन्वेंशनल काम करेंगे तो इनका लाइसेंस ही कैंसिल हो सकता है। सही, ये नहीं कोई सूदी काम इन्वॉल्व नहीं हो सकते किसी सूदी मामले के अंदर। अच्छा, एमसीबी के बारे में जानने के, एमसीबी जो है बेसिकली एक है एमसीबी बैंक, एक है एमसीबी इस्लामिक बैंक। एमसीबी इस्लामिक बैंक जो है वो एमसीबी की सब्सिडरी है, तो एमसीबी जो है वो एमसीबी बैंक पेरेंट बैंक है और एमसीबी इस्लामिक जो है वो सब्सिडरी है, लेकिन ये फुल फ्लैज सब्सिडरी है, मतलब इसका ये वाला जो पोर्शन है एमसीबी इस्लामिक वाला जो पोर्शन है ये फुल फ्लैज इस्लामिक में काउंट होता है, यानी इसके बुक्स वगैरह इसका सारी चीजें जो है वो उससे मुख्तलिफ होंगी, उससे डिफरेंट होंगी। अगले मरहले में सबसे पहली तरजीह तो मैं ज़ाती तौर पर रिकमेंड तो यही करता हूँ जो मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं इस्लामिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहली तरजीह तो आपकी यही हो कि आप फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक्स में से, यानी ऊपर के 4 बैंकों में से या 5वें इस बैंक से जो है वो आप काम करें। उसकी वजह ये है कि इसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उसूली तौर पर वो मुकम्मल तौर पर इस्लामिक माइंडेड उसूली तौर पर होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, और इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी किसी हद तक नहीं है क्योंकि इनको टोटल जो है वो इस्लामिक ही काम करना है। लेकिन अगर बाज लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी जो है वो मामला चल रहे होते हैं किसी दूसरे बैंक से, तो अगर किसी दूसरे बैंक से ऑलरेडी मामला चल रहे हैं और आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ये लिस्ट जो दूसरे नंबर पे है ये उन बैंकों की लिस्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों बैंकिंग्स कर रहे हैं, लेकिन इन बैंकों के साथ काम करते वक्त जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत ये होगी कि बाज़ औक़ात जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने कमीशंस, अपने प्रॉफिट्स वगैरह को देखते हुए मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। उनका हो सकता है कन्वेंशनल वही प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर आप कोई मशीनरी फाइनेंस कराने जाते हैं, इक्विपमेंट फाइनेंस कराने जाते हैं या कार फाइनेंस कराने जाते हैं, कमर्शियल या रिटेल जो भी कंज्यूमर जिस भी सिचुएशन में, तो अगर वो कन्वेंशनल बैंक के इस्लामिक ब्रांच है तो उसूली तौर पर तो एम्प्लॉय को जो है उसमें मोहतात होना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो आपको मिसगाइड करे कि इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो इस तरह के मामलात से होशियार रहते हुए, मुहतात रहते हुए आप इन बैंकों की इस्लामिक ब्रांचेस से या इस्लामिक विंग्स से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो पाकिस्तान में इस्लामिक वे में काम कर रहा है वो सादिक इस्लामिक बैंकिंग है, इसी तरह हबी HBL का इस्लामिक है मौजूद, इसी तरह इन सारे जो 17 बैंक हैं बेसिकली इन दूसरे नंबर पे, इनकी जो है इस्लामिक ब्रांचेस, इनसे काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत होगी।
تو یہ تو ایک یعنی لسٹ آ گئی ہمارے سامنے کہ اسلامک بینکوں کن کن اسلامک بینک سے کام کیا جا سکتا ہے, کن بینکوں سے کام کیا جا سکتا ہے جو اسلامک وے میں کر رہے ہیں. لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے, کمرشل پہلو. ایک تو یعنی شریعہ وائز جو ہے, تو شریعہ وائز چیزیں میں نے آپ کو تھوڑی سی بتا دی. کمرشل وائز جو ہے وہ آپ کو چیزیں خود دیکھنی ہوں گی کہ کس بینک میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان 4 بینکوں میں سے ان میں سے کوئی پہلا یا تیسرا بینک جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہو یا دوسرا بینک زیادہ مفید ہو. تو اپنے کمرشل سینس کو آپ ظاہر سی بات ہے بالکل سامنے رکھیں گے. تو یعنی ایز اے اسلامک بینک ہونے کے باوجود بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کمرشلی بھی آپ کے لیے وائبل ہے یا نہیں ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی, لیکن ود ان اسلامک رہتے ہوئے. یعنی سیب کا سیب سے ہی مقابلہ ہوگا, سیب کا انار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے وہ مالٹے کا جو ہے وہ کسی اور چیز سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو کمپیریزن جو ہے ود ان اسلامک ہی کریں, مختلف بینکس میں ٹرائی کریں, ان کی ویب سائٹس وغیرہ سے, ان کے مختلف سورسز سے, ذرائع سے. اچھا جی, اب اگلا مرحلہ یہ پیش آتا ہے, ہم ایز اے بزنس مین یا بزنس وومین جو ہے وہ ہم اسلامک بینکس کے پاس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ کس طرح کام کریں گے. اچھا, اس میں ایک چیز کچھ عرصے پہلے ڈسکس ہوئی بھی تھی کہ اسلامک بینکس جو ہے وہ اسپیسیفکلی اسٹارٹ اپس کے لیے یا انٹرپرینورس کے لیے کس طرح فائنینس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اسلامک بینکس یا کنوینشنل بینکس پاکستان میں اس وقت جو فائنینسنگ کر رہے ہیں, اگر اس کو ہم کلائنٹ وائز ڈسٹریبیوٹ کریں تو وہ کنزیومر فائنینس ہوتا ہے, بزنس فائنینس ہوتا ہے. بزنس فائنینس کے اندر فردر جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کارپوریٹ فائنینس ہوتا ہے اور ایس ایم ای فائنینس ہوتا ہے. تو ایس ایم ای فائنینس کے اندر جو ہے وہ بآسانی آپ کی فائنینسنگ ہو سکتی ہے. البتہ جو ہے وہ نارملی بینکس کی اپنی ترجیح تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایز اے چلتے ہوئے بزنس کو, جس کا پچھلے 5-10 سال کا ٹریک ریکارڈ ہو, پچھلے بینک اسٹیٹمنٹس ہوں اچھے خاصے ٹائم کے, وہ ان کو فائنینس کرنے میں زیادہ کمفرٹ ہوتے ہیں. اور وہ ایک فطری سی چیز ہے. باضابطہ طور پر کسی بینک نے باضابطہ طور پر اسٹارٹ اپس کے لیے کوئی پروڈکٹ لانچ کیے تو اس طرح کا ابھی تک کوئی چیز علم میں نہیں آئی ہے, اور ممکن ہے اس پہ فیوچر میں کوئی چیز بن بھی سکے. اگر آپ حضرات میں سے کسی کے علم میں آئے تو وہ بھی شیئر کر سکتا ہے. تو ایس ایم ای فائنینس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ اپلائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ورنہ پرسنل کیپسٹیز میں بھی چیزیں جو ہے وہ فائنینس کی جا سکتی ہیں ود ان اسلامک فائنینس کے انڈر ہی. اچھا, اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم فائنینسنگ کے لیے جاتے ہیں تو فائنینسنگ کے لیے کس طریقے سے فائنینس کریں گے. یعنی ایک تو سمپل سا معاملہ ہے نا, جیسے آگے بھی ہم ایک مثال میں بھی دیکھیں گے کہ ایک ہی ٹرانزیکشن جو ہم کنونشنل بینک سے کریں گے اس میں اور ایک اسلامک وے میں کریں گے, دونوں میں کیا فرق ہے, کیا ڈفرینس ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ربا اور سود سے بچنا ہے, تو ربا اور سود سے یا انٹرسٹ سے جب بچنا ہے تو اس کے لیے ہم کس طرح جو ہے وہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ کہلاتے ہیں موڈز. اور موڈز آف فائنینس جو ہے یہی ہمارا جو ابھی سورس ڈاکومنٹ ہے, یعنی اسلامک بینکنگ بلیٹن ریسنٹ ہمارے پاس جون 2022 کا اویلیبل ہے. اس کے صفحہ نمبر 3 پر جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے, اس کو بریک اپ کیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. پہلے میں آپ کی لینگویج میں, آسان لینگویج میں بات کروں گا, اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے پھر اس کو ٹیکنیکل ٹرم کی طرف لے کر جاؤں گا. تو سب سے پہلا طریقہ ہے کسی چیز کو سیل آؤٹ کرنا ود ڈسکلوزنگ دی پروفٹ ٹو کسٹمر. صحیح, مثال کے طور پر ایک میں لیپ ٹاپ بیچ رہا ہوں, وہ لیپ ٹاپ جو ہے میں کسٹمر کو بتا کے بیچ رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ 1 لاکھ روپے کا پڑا ہے, میں آپ کو 1,10,000 کا بیچ رہا ہوں یا 15,000 کا بیچ رہا ہوں, 1,15,000 کا. تو یہ سیل کر رہے ہیں ود ڈسکلوزنگ دی پروفٹ ٹو دی کسٹمر. صحیح, تو یہ کہلاتا ہے مرابحہ ٹرانزیکشن. اس موڈ کا نام یا اس طریقے کا نام یا اس کانسیپٹ کا نام ہے مرابحہ. اور جیسا کہ اس سلائیڈ کے آخر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ ابھی ہم موڈز پڑھ رہے ہیں, یہ مزے کی بات ہے کہ وہ آج کے کانسیپٹ نہیں ہے, یہ آج سے 1000 سال پہلے, 1400 سال پہلے سے یہ کانسیپٹ ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں. ہماری جو کلاسیکل یا ٹریڈیشنل فقہ کی بک ہیں ماشاءاللہ وہ ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں. یہ اصول و ضابطے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. مرابحہ ٹرانزیکشن ہوگی تو کن اصولوں کا خیال رکھا جائے گا, اور دیگر ٹرانزیکشن ہوں گی تو کون سے طریقے کے اندر کیا یعنی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ سارے موڈز آف فائنینس جو ہے ہمارے پاس آلریڈی ہماری فقہ کے اندر, ہماری جو رسپونڈنس جو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے مدارس کے اندر, اس کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں. اب
जो प्रैक्टिकल साइड पे ये मामला है कि हम आज के दौर में उसको कैसे अप्लाई करें, तो ये इस्लामिक बैंक्स के अंदर शरिया एक्सपर्ट, शरिया एडवाइजर्स, शरिया टीम, शरिया कंप्लायंस ऑफिसर्स, शरिया ऑडिट्स, वो सारे जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले, वो सारे मिलके इन चीज़ों को ही इंश्योर कर रहे होते हैं कि आज के दौर में इस्लामिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह हम इम्प्लीमेंट करें और सही तरह इम्प्लीमेंट करें। तो पहला हो गया तरीक़ेकार सेल विद डिस्क्लोजिंग द प्रॉफिट टू कस्टमर। इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को कोई इशू उम्मीद है नहीं होगा। अच्छा, ये शो कर रहा है कि 10 मिनट बाद क्लास मीटिंग एंड हो जाएगी, तो सेम लिंक से फिर ज्वाइन करना होगा। जी, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर। चलें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उससे पहले कहीं ब्रेक दे दें, तो उसके बाद फिर ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहला तरीक़ेकार हो गया मुराबहा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। यही स्टेट बैंक के इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन से हम ये जून 2022 का ये देख लेते हैं। तो 15.6 का मतलब ये है जून 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मुराबहा जो है टोटल फाइनेंसिंग जो इस्लामिक बैंक पाकिस्तान के कर रहे हैं, जो ऊपर हमने 5 और 17, 22 इस्लामिक बैंक्स का हमने जो लिस्ट देखी, वो सारे के सारे मजमूई तौर पर जो मुराबा फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो 15.6% है। यानी मजीद दीगर जो परसेंटेजेस अलग हैं, 15.6% मुराबा फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शंस है। सही है। इसके जरिए आप प्रैक्टिकली किस तरह फायदा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एज एसएमई फाइनेंस जो है वो इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे रॉ मटेरियल कोई परचेज करना है। मिसाल के तौर पर आप बेकरी खोल रहे हैं, या आप जो है वो कोई कारखाना इस तरह का लगा रहे हैं जिसमें जो है वो रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, तो उसमें मुराबा बहुत मारूफ तरीका है और उसके जरिए जो है इस्लामिक बैंक्स बहुत इजीली फाइनेंस कर देते हैं। इसके भी फिर फर्दर वेरिएशंस हैं, प्लेज मुराबा है, उसमें भी बैंक्स काफ़ी कंफर्ट में होते हैं, उनके पास माल, उनके मुकद्दम के पास, उनके इनके रिलायबल अफराद के पास वो माल होता है, वगैरह वगैरह। तो इस पे जो है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में काम शुरू, सबसे पहला मोड ऑफ फाइनेंस जिस पे काम शुरू हुआ था वो यही मुराबहा था। इसमें जो है वो निस्बतन इस्लामिक बैंक ज़्यादा कंफर्ट में होते हैं, हुआ करते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है जो हम रोजमर्रा भी किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ना किसी हद तक उसका पार्शियली इस्तेमाल करते हैं, वो है कोई चीज किराए पर देकर कमाना। सही, कोई चीज मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी है, मैं उसको किराए पर देता हूँ, उसके जरिए कमा सकता हूँ। तो अब ये फाइनेंसिंग के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये कहलाता है इजारा मोड ऑफ फाइनेंस। और इजारा मोड ऑफ फाइनेंस जो है अलबत्ता काफी हद तक कम हो चुका है, ये 4.7% रह गया है सिर्फ। तो इसके अंदर तरीक़ेकार ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मीज़ान बैंक जो है वो अभी तक भी कार इजारा फाइनेंस कर रहा है। तो कार इजारा फाइनेंस के अंदर जो है वो इस्लामिक बैंक की कोई गाड़ी खरीद के वो अपने क्लाइंट को किराए पे दे देता है। मिसाल के तौर पर 5 साल का आपका एग्रीमेंट है, तो 5 साल तक जो है वो बैंक की मिल्कियत में रहेगा वो एसेट, और बैंक अपना रेंट चार्ज करता रहेगा। और 5 साल के बाद जो है वो बैंक उसको नॉमिनल प्राइस पे या आपके जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसके अगेंस्ट जो है वो बेच देगा। तो ये इजारा फाइनेंसिंग का एक मेथड है। लेकिन निस्बतन जो है वो इसके मुकाबले में एक और तरीक़ेकार आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो है डिमिनिशिंग मुशारका। तो उस पे जो है उसका तरीक़ेकार ये होता है, यही कार फाइनेंसिंग वाले मेथड पे हम आ जाते हैं। बीच में बिजनेस पार्टनरशिप या मुशारका को मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ। जॉइंट ओनरशिप, देन रेंट आउट दी एसेट एंड सेल पार्शली। तो ये डिमिनिशिंग मुशारका और इजारा के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है, यूं समझ लें कि पहले बहुत सारी जो चीजें जो इजारा के जरिए फाइनेंस होती थी वो अब डिमिनिशिंग मुशारका या शिरकत मुतनाक़िसा, हम इसको उर्दू में या अरबी में कहते हैं और इंग्लिश में डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जॉइंट ओनरशिप यानी बैंक और क्लाइंट मिलके किसी चीज के ऑनर बनते हैं। बहुत सारे इस्लामिक बैंक अब कार फाइनेंस डिमिनिशिंग मुशारका पे ले गए हैं, जैसे बैंक इस्लामी जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका पे कार फाइनेंस कर रहे हैं। तो उस तरीके में क्या होता है कि बैंक और क्लाइंट दोनों मिलके वो एसेट खरीदते हैं। सही, पहले वाले तरीके में टोटल बैंक मालिक है, दूसरे तरीके में बैंक और क्लाइंट दोनों मिलकर खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर 20% आपने मिलाया, 80% जो है बैंक ने मिलाया, दोनों ने मिलकर वो एसेट खरीद लिया। उसके बाद चूंकि बैंक का 80% एसेट है तो 80% राइट्स जो है वो बैंक के हैं, बैंक अपना 80% एसेट जो है वो आपको रेंट पे दे देगा, किराए पे दे देगा। लेकिन साथ में एक और एग्रीमेंट करेगा कि आप बैंक का हिस्सा जो है थोड़ा थोड़ा करके परचेज करते रहेंगे। तो ये कहलाते हैं मुशारका यूनिट्स। तो आप ग्रेजुअली जो है वो बैंक का हिस्सा परचेज कर रहे होते हैं। तो ये काफी ज्यादा तेजी से जो है बढ़ने वाला मेथड है या मोड ऑफ फाइनेंस है, जो 33% तकरीबन जो है वो इस्लामिक बैंक्स में इस्तेमाल हो रहा है। अब बीच में जो हमने मिस किया था वो मुशारका, या जिसको हम बिजनेस पार्टनरशिप आसान से अल्फाज में कह सकते हैं कि मुशारका या बिजनेस पार्टनरशिप जो है
یہ جو ہے مشارکہ یا بزنس پارٹنرشپ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نارملی ہم بزنس میں پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں بینک, لیکن یہ نارملی چونکہ رسکی زیادہ ہوتا ہے, اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے, تو بینک صرف ان کمپنیز کو یہ فراہم کرتا ہے جن کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی اویلیبل ہوں اور وہ ریلائبل کمپنیز ہوں. یعنی یہ تھوڑا سا بھی نئی ٹرانزیکشن ایک لحاظ سے ہے, ابھرتی بھی ہے, بہت ایمرجنگ ہے, بہت فاسٹ ٹریک پہ یہ 22% تک پہنچ گئی ہے, لیکن یہ ہر ایک کو فراہم نہیں کی جا سکتی. اور اس کے ریشنل وجوہات ہیں کہ جس طرح ہم بھی کسی کو بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی راہ چلتے ہوئے جو فرد کو جو ہے اپنے پیسے پکڑا دیں کہ یار ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, لیکن ہم کسی راہ چلتے ہوئے فرد سے کوئی چیز خرید ضرور سکتے ہیں. کبھی کوئی چیز خریدنے بیچنے کا موقع آئے تو ہم راستے میں سے خرید سکتے ہیں, لیکن پارٹنرشپ کرتے ہوئے ہم 10 دفعہ سوچیں گے, اس کے بارے میں جان پہچان کریں گے, اس کی چھان پٹک کریں گے. تو اس لیے جو ہے بزنس پارٹنرشپ یا مشارکہ ٹرانزیکشن یہ جو ہے فی الوقت کارپوریٹ فائنینس کو زیادہ تر دی جا رہی ہے. ابھی جو ریسنٹ میں نے ایک ریسرچ کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً یہ صرف کارپوریٹ فائنینس کے لیے اویلیبل ہے, لیکن آگے چل کے جی ایک سوال یہ آیا ہے ان اجارہ دی ایسٹ از ان دی اونرشپ آف دی کسٹمر. نہیں, یہی ڈفرینس ہے بیسیکلی. رینٹ یا اجارہ ٹرانزیکشن کے اندر ٹوٹل اونرشپ جو ہے وہ بینک کی ہوتی ہے, صحیح ہے. جیسے کار فائنینس کی مثال دی میں نے, کار اجارہ کی, اس میں شروع سے لے کر ڈے 1 سے لے کر لاسٹ ڈے تک 5ویں سال کے آخری دن تک میزان بینک ٹوٹل مالک رہے گا. لیکن ڈیمینشنگ مشارکہ کے اندر ڈے 1 سے ہی جوائنٹ اونرشپ قائم ہو جائے گی کہ بینک اور کلائنٹ, یعنی بینک اسلامی ڈیمینشنگ مشارکہ کر رہے ہیں, میزان جو ہے وہ کار اجارہ کر رہا ہے. دونوں میں بیسک ڈفرنس یہی رہے گا کہ کار اجارہ والے کیس میں بینک جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک مالک رہے گا, آخر میں وہ ایک ساتھ بیچ دے گا. لیکن ڈیمینشنگ مشارکہ میں بینک اور کلائنٹ دونوں مالک بنیں گے اپنے اپنے حصے کے مطابق. 20% کلائنٹ نے ملایا, 80% بینک نے ملایا, دونوں اپنے اپنے حصے کے مطابق مالک بن جائیں گے. اس کے بعد فرض کریں ایک ایک یونٹ 1% کا شیئر بنا لیا, تو ہر مہینے کلائنٹ 80 یونٹ کا کرایہ بھی دے رہا ہے, ریمیننگ یونٹ کا کرایہ دے رہا ہے, اور 1 یونٹ پرچیز کر رہا ہے. تو پہلے مہینے 1 یونٹ پرچیز کیا تو بینک اب مالک رہ گیا 79 یونٹس کا, اور کلائنٹ جو ہے وہ مالک ہو گیا 21% یہ یونٹس کا. تو اب اگلے مہینے جو کلائنٹ کرایہ دے گا وہ 79 یونٹس کا دے گا ڈیمینشنگ مشارکہ میتھڈ کے اندر. اسی طرح اس سے اگلے مہینے 78, اس سے اگلے مہینے 77. تو اس طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے بینک کا حصہ ہو جائے گا 0%, تو ٹوٹل اونرشپ جو ہے وہ کلائنٹ کو منتقل ہو جائے گی ڈیمینشنگ مشارکہ میں. لیکن اجارہ کے اندر پہلے مہینے سے لے کر آخری مہینے تک, یعنی 5 سال کی اگر فائنینسنگ ہے تو 5ویں سال تک بھی ٹوٹل جو اونرشپ ہے وہ بینک کی رہے گی, جیسے میزان بینک کی. اور آخر میں جو ہے وہ بینک اپنا جو ایسٹ ہے وہ کلائنٹ کو نارملی کرائے پر اپنا سیل آؤٹ کر دیتا ہے ایک ساتھ. مثال کے طور پر اگر کلائنٹ نے کوئی سیکورٹی ڈپازٹ رکھا ہے تو بینک اس کے اگینسٹ میں کلائنٹ کو وہ ایسٹ سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو یہ دونوں میں بیسک ڈفرینس ہے. تو یہاں تک ہماری بات ہوئی ہے, لیکن 2 منٹ رہ گئے ہیں, تو بلکہ کنٹینیو کرتے ہیں, I شاید یہ think we ختم. can stop here, and I've shared a new link. So please join with new Zoom link. And I have, Dr. Zubair, I have a question on this slide. So next session mein I'll ask this. Thank you, and please rejoin.